السلام علیکم دوستو، رانا فاروق سہار اردو چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ دوستو، آج کا پیپر جو ہے یقیناً آپ دیکھ کر آئے ہوں گے۔ آج کا پیپر جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس میں جو آنے والے سوالات جو مجھ تک پہنچے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ جو ہے ان کے درست جوابات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، زیادہ دیر نہیں کرتے۔ سب سے پہلے جو میرے پاس سوال ہے وہ ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، یہ جو ہے ضرب المثل آئی ہوئی تھی، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ تم اس قابل نہیں ہو۔ اچھا، یہ ہے کہ اس میں کچھ جیسے مجھے سوال جو ہے نا کچھ دوستوں نے مجھے بھیجے ہیں، تو اس کو ہی میں نے جو ہے نا ان کے جوابات جو ہے وہ فوری طور پہ کلیکٹ کر کے تو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ تو کوئی سوال اگر رہ گیا ہو، یا کوئی سوال اگر اس میں فرض کرو غلطی سے اسٹیٹمنٹ جو ہے کوئی اور ہو، تو اس کی نشاندہی ضرور کیجیے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ کلیات مکاتیب اقبال کی جلدیں جو ہے وہ کتنی ہیں؟ یہ پوچھا گیا تھا، اس کا درست جواب ہے 4۔ اس کی 4 جلدیں ہیں۔ پھر تیسرا سوال جو میرے پاس ہے وہ ہے کہ مخمس کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ تو مخمس جو ہے یہ 5 مصروں پر مشتمل جو ہے وہ نظم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک غالباً ولی دکنی کا شعر پوچھا گیا تھا، اور اس میں پوچھا گیا تھا کہ بدخشاں کہاں واقع ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے افغانستان۔ 5واں سوال ہے خوجی کا کردار جو ہے وہ پوچھا گیا تھا کہ خوجی کا کردار جو ہے وہ کس کا ہے؟ تو درست جواب ہے رتن ناتھ سرشار۔ پھر ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ شعر سے اشعار جو ہے وہ کس چیز کی مثال ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ جمع مکسر۔ پھر میرے پاس جو 7واں سوال ہے جو کہ پیپر میں شامل تھا، دارالحکومت اور دارالسلطنت، یہ گرامر کی روح سے پوچھا گیا تھا کہ کیا چیز ہے؟ تو یہ ظرف مکان ہے، اس میں ظرف مکان۔ 8واں سوال ہے کہ کیا کیا خضر نے سکندر سے؟ یہ ایک مصرع آیا ہوا تھا، یا شاید پورا شعر آیا ہوا تھا، تو اس میں پوچھا گیا تھا کہ یہ کیا ہے؟ تو یہ اس میں تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے۔ 9واں سوال ہے کہ ایک سوال پوچھا گیا تھا مرات النظیر کے حوالے سے کہ ایک ہی قبیل سے تعلق رکھنے والے الفاظ، تو اس کا درست جواب جو ہے وہ ہے مرات النظیر۔ پھر جو ایک سوال پوچھا گیا تھا، سوال نمبر 10 جو میرے پاس ہے کہ پیام مشرق میں رباعیات والا حصہ جو ہے اس کا عنوان پوچھا گیا تھا، اور اس کا عنوان ہے لالۂ طور۔ 11واں سوال میرے پاس ہے کہ منو بھائی کا اصل نام جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کا اصل نام جو ہے وہ منیر احمد قریشی۔ پھر ایک سوال پیپر میں آیا ہوا تھا کہ الحمرہ کے مدیر جو ہیں وہ کون ہیں؟ اور وہ ہیں حامد علی خان۔ ایک سوال یہ بھی آیا ہوا تھا کہ پیسہ اخبار کے حوالے سے کہ پیسہ اخبار جو ہے وہ کس کا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے منشی محبوب عالم۔ اور ایک سوال جو ہے میرے پاس جو سوال نمبر 14 پہ ہے، دنیا گول ہے، اور اس کے ساتھ شاید کوئی ایک اور جو ہے وہ سفرنامہ پوچھا گیا تھا، تو اس کی جو صنف ہے وہ سفرنامہ ہے، اور یہ ابن انشا کے سفرنامے ہیں۔ 15واں سوال ہے کہ میرا چاند سو گیا، یہ جو ہے علم بیان کی روح سے پوچھا گیا تھا، یہ استعارہ کی مثال ہے، تو اس کا درست جواب ہوگا استعارہ۔ پھر اس کے بعد پیپر میں ایک سوال آیا ہوا تھا خطوط غالب۔ اب خطوط غالب کے عنوان سے جو ہے وہ 2 لوگوں نے جو میری معلومات میں ہے کہ کتابیں لکھی ہیں، ایک مہیش پرشاد کی ہے اور دوسرا غلام رسول مہر کی ہے۔ تو اب آپشن میں تو اگر ان دونوں میں سے امید ہے کہ کبھی امکان ہے کہ ان دونوں میں سے آپشن ایک ہی آیا ہوگا، تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ جو بھی آپشن میں موجود تھا تو اس کا وہی جواب ہوگا۔ 17واں سوال دیکھیں کہ غالب کے خطوط جو ہے یہ بھی ایک کتاب آئی ہوئی تھی، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں خلیق انجم۔ اس کا درست جواب ہوگا خلیق انجم۔ اور ایک املا والا سوال آیا ہوا تھا، اور وہ پوچھا ازدحام یا اجدہام، اس کو اکثر ہم پڑھتے ہیں، تو اس کا جو درست املا ہے وہ ہے ازدحام، یعنی زے کے ساتھ جو ہے الف اور زے کے ساتھ، اور ہے جو ہے وہ ہائے ہتی جسے کہتے ہیں، یعنی حلوے والی، اس کے ساتھ ہے، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ ایک سوال آیا ہوا تھا کہ حلوے مانڈے کرنا، اس کا مطلب ہوتا ہے مطلب نکالنا، مفاد نکل جانے کے بعد جو ہے وہ پہچاننا، نہ پہچاننا۔ اس کے بعد ایک سوال آیا ہوا تھا کہ مسجد قرطبہ واقع ہے، مسجد قرطبہ جو ہے وہ اسپین میں واقع ہے۔ اس کے بعد جو میرے پاس سوال نمبر آگے موجود ہے 21 پہ، وہ ہے آپ کاج مہا کاج، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی جو ہے وہ ضرب المثل میں ہے کہ اپنے ہاتھ سے کیا ہوا کام جو ہے یا خود کیا ہوا کام جو ہے وہ ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ پھر ایک کتاب آئی ہوئی تھی پنجاب میں اردو، بہت آسان سوال تھا، یہ حافظ محمود شیرانی کی ہے۔ پھر ایک آیا تھا سود کا متضاد، تو اس کا درست جواب ہے ضیاء۔
حسن کوزہ گر پوچھا گیا تھا کہ یہ نظم جو ہے وہ کس کی ہے، تو اس کا درست جواب ہے نون میم راشد۔ پھر ایک مصرع آیا ہوا تھا پیپر میں، اور وہ مصرع کون سا تھا؟ خواب لے لو خواب، یہ ایک نون میم راشد کی ہی نظم ہے، اور یہ اس کا مصرع ہے، اور وہ نظم ہے اندھا کباڑی۔ 27واں سوال جو ہے وہ ہے آشفتہ بیانی میری رشید احمد صدیقی کی یہ خود نوشت ہے، آپ بیتی ہے۔ 28واں سوال دیکھیے کہ روغن کاز ملنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے خوش آمد کرنا۔ 29واں سوال جو میرے پاس ہے وہ ہے کہ اکبر الہ آبادی کے کلام کی خصوصیت پوچھی گئی تھی، اور اس میں جو ہے مغربی تہذیب پہ جو ہے وہ طنز جو ہے وہ ان کی کلام کی جو ہے خصوصیت ہے، اور بڑی خصوصیت ہے۔ سوال نمبر 30 میرے پاس ہے کاوے کاوے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، یہ غالباً شعر آیا ہوا تھا، اور یہ شعر جو ہے یہ غالب کا شعر ہے، اور اس میں کاوے کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا، محنت کرنا۔ اس کے بعد 32واں سوال میرے پاس ہے وہ ہے اقبال کی پوچھا گیا تھا کہ کون سی نظم جو ہے وہ مسدس کی حیثیت میں لکھی گئی ہے، تو وہ جو آپشن مجھے بتائے گئے ہیں اس میں جو ہے وہ شکوہ جو ہے وہ درست ہے۔ اس کے بعد 33 نمبر پہ جو سوال ہے وہ اسرار خودی کی اشاعت پوچھی گئی 1915 میں۔ پھر 34 نمبر پہ سوال ہے کہ رونا ہنسنا جو ہے یہ مصدر کی کون سی قسم ہے؟ یہ مصدر لازم ہے۔ سوال پھر آگے آیا ہوا تھا کہ انجمن پنجاب کے سرپرست کرنل ہال رائٹ، اس کا درست جواب ہوگا۔ پھر ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ منقوط حروف کی تعداد جو ہے وہ 17 ہے، تو جو درست جواب ہوگا 17۔ اب سوال جو آگے آ رہا ہے وہ ہے کہ پہلا صاحب دیوان، تو یہاں پر ایک دوست نے مجھے بتایا ہے کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ نئی تحقیق کے مطابق، تو نئی تحقیق کا لفظ اس نے لکھا ہے، تو پھر یقیناً جو ہے وہ اشارہ سعد سلمان کی طرف ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ سعد سلمان کے جو دیوان کا ذکر ہے وہ امیر خسرو نے اپنے جو ہے وہ دیوان میں جو ہے وہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو ہے نا نایاب ہے، دستیاب نہیں ہے۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ نئی تحقیق کا جو لفظ لگایا گیا ہے تو اس سے مراد سعد سلمان ہی ہو سکتا ہے، ویسے جو ہے وہ کل کتب شائع اس کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ 38واں سوال دیکھیں کہ حسن یوسف جو ہے یہ پوچھا گیا تھا، یہ تلمیح ہے۔ پھر ایک مجلہ آیا ہوا تھا، وہ تھا دریافت، وہ نمل یونیورسٹی اسلام آباد کا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ ایک 40 نمبر پہ سوال ہے کہ میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی، یہ پروین شاکر کا جو ہے وہ شعر ہے، اور اس کا ایک مصرع ہے۔ تو اس میں پوچھا گیا تھا کہ اس میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے، تو اس کو جو درست جواب ہے وہ ہے تضاد۔ پھر ہے جی اردو ادب کی تنقیدی تاریخ، یہ احتشام حسین کی کتاب ہے، اس کا درست جواب یہی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک اور لفظ پوچھا گیا تھا کہ پیر فرتوت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بوڑھا۔ پھر ایک سوال اس میں آیا ہوا تھا کہ قطع کلامی جو ہے وہ کس کی کتاب ہے؟ یہ انور مسعود کی کتاب ہے، اور یہ ظریفانہ کلام پر مبنی ہے۔ اس کے بعد جو میرے پاس سوال مزید ہیں وہ ایک لفظ انہوں نے پوچھا تھا کہ ظالم جو ہے وہ گرامر کی روح سے کیا ہے؟ نیچے جو آپشن مجھے بتائے گا اس میں جو اسم فاعل مفرد جو ہے یہ اس کا درست جواب ہے، اسم فاعل مفرد جو ہے اس کا درست جواب ہے۔ پھر پوچھا گیا تھا کہ مائیہ میں مصرے جو ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں، تو اس کا درست جواب ہے 3۔ پھر پوچھا گیا تھا ایک اور سوال کہ سحر البیان کی جو مثنوی ہے اس میں جو شہزادی کا نام کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام ہے بدر منیر۔ پھر ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ محمد حسین آزاد جو ہیں وہ زمانی لحاظ سے پیش رو ہیں، تنقید میں کس کے پیش رو ہیں؟ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ حالی ہے۔ ایک اور سوال اس میں آیا ہوا تھا کہ مظفر وارثی کی پہچان جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کی پہچان جو ہے وہ نعت گوئی ہے۔ 49واں سوال جو میرے پاس ہے جو کہ پیپر میں بھی آیا ہوا تھا، اور وہ سوال یہ ہے کہ فہوائے عبارت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے عبارت کا مفہوم۔ اور ایک جو ہے اور مصرع پوچھا گیا تھا کہ نہ سامن سوکھے نہ خالی جگہ ہرے، تو اس میں جو لفظ آنا تھا خالی جگہ میں وہ تھا کہ نہ سامن سوکھے نہ بھادوں ہرے۔ اس کے بعد ایک کتاب پوچھی گئی تھی کہ ولی سے اقبال تک جو ہے یہ کتاب کس کی ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سید عبداللہ۔ اس کے علاوہ یہ پوچھا گیا تھا مناجات کے بارے میں غالباً پوچھا گیا تھا، اب سوال کس طرح سے تھا مجھے اب یہ کلیئر نہیں ہے، لیکن میرے تک جو پہنچا ہے وہ یہی ہے کہ نظم میں دعا کرنا جو ہے اس کو مناجات جو ہے وہ بولتے ہیں۔ مزید سوال ایک تھا کہ رنگین اور انشاء کی وجہ شہرت جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کی وجہ شہرت یقیناً ریختہ تھی۔ اور ایک اور سوال اس میں آیا ہوا تھا کہ طرح دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، چشم پوشی کرنا۔
55 नंबर पे सवाल जो हमारे पास है, जो कि पेपर का भी हिस्सा था, वो था कि हाल और मुस्तकबिल यानी दोनों ज़माने जो हैं वो पाए जाते हैं, तो इसका दुरुस्त जवाब होगा फ़ेल मज़ारे। 56 नंबर पे सवाल है कि तवेले की बला बंदर के सर, इसका क्या मतलब होता है? यानी जुर्म किसी और का हो, जुर्म एक का हो और सज़ा जो है वो दूसरे को मिले। फिर एक सवाल आया हुआ था कि उर्दू शायरी का मिजाज जो है, ये किताब किसकी है? ये वज़ीर आगा की किताब है। फिर एक और मुहावरा पूछा गया था कि जुआ उतारना से क्या मुराद है? इसका मतलब होता है बोझ उतारना, वज़न उतारना। फिर जो एक और सवाल पेपर में था वो ये था कि खसो ख़ाशां के ज़माने नावल जो है वो किसका है? वो तारड़ का है। फिर एक और नावल के हवाले से पूछा गया था कि नावल जो है वो आखिरी शब कि हम सफ़र का पस मंज़र क्या है? तो उसका पस मंज़र जो है वो दहशत पसंद तहरीक के हवाले से है। और मेरे पास जो सवाल नंबर 61 है उसमें भी यानी उसमें जो सवाल है वो भी पेपर में शामिल है, और वो सवाल ये है कि उर्दू शायरी पर एक नज़र। ये कलीमुद्दीन अहमद की किताब है और इसकी जो सिनफ है ये तनकीदी किताब है। फिर हमारे पास सवाल है कि शायर मज़दूर पूछा गया था कि कौन है, और वो हैं एहसान दानिश। इसके बाद पूछा गया था कि हाजी बगलोल जो है ये किरदार है, और इस किरदार के जो खालिक हैं वो कौन हैं? वो हैं मुंशी सज्जाद हुसैन। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो जो है वो आपको यकीनन पसंद आई होगी, और मज़ीद अगर कोई सवाल, ये पूरे सवाल नहीं हैं लेकिन मेरे पास इस वक्त तक जो सवाल पहुँचे थे तो मैंने कोशिश की है कि उन सवालों के दुरुस्त जवाब जो है वो आप तक पहुँचा दूँ। मज़ीद अगर कोई सवाल मिस हो गया हो या इसमें अगर कोई गलती हो तो वो आप कमेंट की सूरत में जो है लाजमी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। सलामत रहें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे।